بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 31، ہجرت کا 9واں سال۔ محرم کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے امراء اور عاملین کو مقرر فرمایا، جن میں چند اہم حضرات حضرت عیینہ بن حصن بنو تمیم کی طرف، یزید ابن حسین اسلم اور غفار کی طرف، عباد ابن بشر سلیم اور مزینہ کی طرف، رافع ابن مکیث جوہینہ کی طرف، عمرو بن عاص بنو فزارہ کی طرف، ضحاک ابن سفیان بنی کلاب کی طرف، بشر ابن سفیان بنو کعب ابن لبیتہ کو بنو زبیان، مہاجر ابن ابی امیہ کو صنعاء، زیاد ابن لبید انصاری کو حضرموت، عدی ابن حاتم کو قبیلہ طے اور بنو اسعد، مالک ابن نویرہ کو بنو حنظلہ، زبرقان کو بنو سعد کے آدھے حصے کی طرف، قیس ابن عاصم کو علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کی طرف۔ محرم سن 9 ہجری میں حضرت بشر بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو خزاعہ کے صدقات کے وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ انہوں نے صدقات کا مال جمع کیا، اچانک بنو تمیم نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر مدینہ منورہ پہنچے۔ قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کی طرف حضرت عیینہ بن حصن الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے بنو تمیم پر حملہ کر کے ان کے 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کر کے مدینہ میں لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا۔ ان کے سردار اعظم اقرع بن حابس، ان کا خطیب عطارد اور ان کا شاعر زبرقان ابن بدر التمیمی، یہ سارے اس وفد میں آئے۔ یہ لوگ دندناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور زور زور سے کہنے لگے کہ آپ نے ہماری عورتوں اور بچوں کو کس جرم میں قید کر رکھا ہے؟ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ حضرت بلال اور دوسرے صحابہ نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم یہاں شور نہ مچاؤ، نماز ظہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو وہاں مسجد میں ذکر کر دینا، مگر ان لوگوں نے بات نہ سنی، یہ چلاتے رہے۔ آپ علیہ السلام جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو بنو تمیم کے سردار اقرع بن حابس بولے، اے محمد، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کریں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی ہم تعریف کرتے ہیں وہ مزین ہو جاتا ہے، اور ہم جس کی مذمت اور برائی کرتے ہیں تو وہ عیب سے داغدار ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اس کی مدح زینت اور اس کی مذمت داغ ہے۔ تم لوگ اپنا مقصد بیان کرو۔ بنو تمیم کہنے لگے کہ ہم اپنے خطیب اور اپنے شاعر کو لے کر آئے ہیں تاکہ ہم اپنے قابل فخر کارناموں کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہ میں شعر و شاعری کے لیے بھیجا گیا ہوں اور نہ اس طرح کا فخر کرنے کی اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بہرحال اس کے باوجود بھی اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں۔ یہ سن کر اقرع بن حابس نے اپنے خطیب عطارد کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے نہایت فصیح بلیغ انداز میں اپنے آباء و اجداد کے فخر پر ایک دھواں دار خطاب کیا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے اٹھ کر فی البدی ایسا فصیح اور بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا کہ بنو تمیم کے تمام لوگ دنگ رہ گئے۔ ان کا خطیب اتارد بھی شرمندہ ہو گیا۔ پھر بنو تمیم کا شاعر زبرقان ابن بدر اٹھا، اس نے قصیدہ پڑھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا۔ انہوں نے نہایت ہی مرصع اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ایک قصیدہ فی البدی پڑھا کہ بنو تمیم کا وہ شاعر انگشت بدندان رہ گیا۔ بالآخر اقرا بن حابس کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے ایسی تائید اور نصرت حاصل ہو گئی ہے کہ ہر فضل اور کمال ان پر ختم ہے۔ بلا شبہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ لوگ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کا سورہ حجرات میں تذکرہ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں سے باہر پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ربیع الاول گزرا تو ربیع الثانی سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 150 سواروں کو بھیجا کہ وہ قبیلہ طے کے بت کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانے کو توڑ ڈالا۔ کچھ اونٹ، بکریاں اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لے آئے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا۔ حاتم طائی کی بیٹی جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئی تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا بھائی عدی ابن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، میں کمزور ہوں، آپ مجھ پہ احسان فرمائیے، اللہ آپ پہ احسان فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس پہنچی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آگاہ کیا، بہت زیادہ تعریف کی۔ عدی ابن حاتم اپنی بہن کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے اخلاق عالیہ اور عادات کریمہ کے حالات سن کر نہایت متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے مدینہ میں حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدی ابن حاتم کے آنے کی اطلاع دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت محبت کے ساتھ اپنے دست رحمت میں عدی ابن حاتم کے ہاتھ کو لیا اور فرمایا، عدی تم کس چیز سے بھاگے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ عدی ابن حاتم نے کہا کہ نہیں۔ پھر کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو اس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ آپ کا چہرہ فرط مسرت سے چمکنے لگا۔ آپ نے ان کو خصوصی انعامات سے نوازا۔ عدی ابن حاتم بھی اپنے والد کی طرح نہایت سخی تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا تو یہ خفا ہو گئے
اور کہا کہ تم نے صرف 100 درہم مجھ سے مانگے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں؟ اللہ کی قسم میں تم کو اتنی حقیر اور معمولی رقم نہیں دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار صحابی ہیں۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب بہت سے قبائل نے اپنی زکوٰۃ روک دی اور بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، اس دور میں بھی یہ پہاڑ کی طرح اسلام پہ ثابت قدم رہے، اپنی قوم سے انہوں نے کئی مرتبہ ان کی مدد کی اور زکوٰۃ لا کر ان کی خدمت میں پیش کی۔ عراق کی فتوحات اور دوسرے اسلامی جہادوں میں مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے اور 120 سال کی عمر میں سن 68 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ سن 9 ہجری کے اہم ترین واقعات میں ایک غزوہ تبوک بھی ہے۔ تبوک مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں تبوک ایک قلعے کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ تبوک ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ غزوہ نہایت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، گرم ہوا، کم سواری، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو نہایت مشقت سے گزرنا پڑا۔ اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر۔ اور چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس غزوے کا ایک اور نام بھی ہے غزوہ فاضحہ، یعنی رسوا کرنے والا غزوہ۔ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ اس غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں سن 9 ہجری کو روانہ ہوئے۔ غزوہ تبوک کا سبب یہ تھا کہ عرب کا غسانی خاندان جو ملک شام پر حاکم تھا اور قیصر روم کے تحت تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ منورہ پر فوج کشی کا عزم کیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو تاجر زیتون کا تیل بیچنے کے لیے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بڑی فوج جمع کی ہے اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم اور جذام اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور دوسری طرف رومیوں کی اسلام دشمنی بھی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینا اس کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ چونکہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ نہایت مشکل اوقات میں اور شدید قحط کے وقت یہ جنگ لڑی گئی، اس لیے گھروں سے لوگوں کا نکلنا بہت مشکل تھا۔ مدینہ منورہ کے منافقین جن کا نفاق ظاہر ہو چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، مگر اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہوا۔ ان تمام کے لیے سواریوں کا اور جنگی ساز و سامان کا انتظام ایک مشکل مرحلہ تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی، اور اس کار خیر میں شرکت کے لیے آپ نے مسجد نبوی کے ممبر سے چندے کا اعلان بھی فرمایا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ اور سامان، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی پیش فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان دے دیا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے 1000 دینار یہ سب اخراجات کی مد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں اچھالتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے، دعا کرتے ہوئے، اللہم ارض عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم دیے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر میں بال بچوں کی ضرورت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے، اور جو تم نے گھر پہ چھوڑ دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مالدار صحابہ میں شامل ہو گئے۔ تمام انصار و مہاجرین نے حسب توفیق حصہ لیا، عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے پیش کیے۔ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منوں کے حساب سے کھجوریں پیش کی۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہایت مفلس اور غریب تھے، یہ صرف 1 صاع کھجور لے کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دن بھر پانی بھر بھر کے مزدوری کی تو بدلے میں 2 صاع کھجوریں مجھے ملی ہیں، 1 صاع گھر والوں کو دے دی اور دوسرا صاع آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک اپنے ایک مفلس جانثار صحابی کے اس پرخلوص نذرانے سے نہایت متاثر ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کھجوروں کو تمام کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اب تک جنگوں میں طریقہ یہ تھا کہ نہایت رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ علی الاعلان کیا گیا، بتا دیا گیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے اور قیصر روم کی فوجوں کے ساتھ لڑنا ہے تاکہ لوگ بھرپور تیاری کر سکیں۔ صحابہ کرام نے دل کھول کر چندہ دیا، مگر پھر بھی ایک بڑی 30,000 کے لشکر کے لیے پوری طرح انتظام نہیں ہو سکا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے کہ ان کے پاس سامان سفر نہیں تھا۔ حضور کی خدمت میں یہ حضرات حاضر ہوئے، سواری وغیرہ کا مطالبہ کیا، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اپنی بے سر و سامانی پر اس قدر بلبلا کر روئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی آہوزاری پہ رحم آیا۔ قرآن مجید نے اس کو یوں ذکر کیا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ ہمیں سواری دیجئے، اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کروں، تو یہ لوگ واپس چلے گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جسے ہم خرچ کر سکیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا نظم و نسق اور خیال رکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نہایت افسوس کے ساتھ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو
کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت حاصل ہو جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تو امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے آپ اپنا خلیفہ حضرت ہارون کو بناتے تھے، اسی طرح میں آپ کو اپنی امت سونپ کر خود سفر جہاد میں جا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ سے چل کر ثنیۃ الوداع کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، فوج کا جائزہ لیا، فوج کا اگلا حصہ دایاں بایاں سب مرتب فرمایا، پھر آپ علیہ السلام نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ یہاں پر بہت سے منافقین حیلے اور بہانے تراش کے رہ گئے اور چند مخلص مسلمان بھی رہ گئے تھے، جن میں حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان میں ابو خیثمہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں جا کے لشکر میں شریک جہاد ہو گئے، لیکن پہلے والے 3 حضرات رہ گئے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پیچھے رہنے کا وجہ سبب یہ تھا، ان کا اونٹ بہت ہی کمزور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دن تک چارہ کھلایا کہ یہ ذرا سفر کے سواری کے قابل ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ راستے میں پھر تھک گیا، مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر ایک دن شدید گرمی میں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سائے دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر اچانک ان کے دل میں حضور کا خیال آیا۔ اپنی بیوی سے کہا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں اپنے چھپر میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام اور چین سے بیٹھا رہوں، اور اللہ رب العزت کے مقدس اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی شدت اور گرمی کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد میں تشریف لے جا رہے ہوں۔ یہ کہہ کر ایک دم توشہ لیا، کچھ کھجوریں لیں، اونٹ پہ سوار ہوئے، تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ لشکر والوں نے دور سے شتر سوار کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ چنانچہ وہی تھے اور لشکر اسلام میں پہنچ کر یہ بھی شامل ہو گئے۔ راستے میں قوم عاد اور سمود کی وہ بستیاں ملیں جو قہر الہی کے عذابوں سے تباہ و برباد کر دی گئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، بلکہ تیزی کے ساتھ لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلدی نکل جائیں۔ یہاں کوئی پانی استعمال نہ کرے، نہ یہاں کا کوئی چارہ اور کوئی چیز کام میں لائے۔ اس غزوے میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی، مگر منزل مقصود پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچنے کی توفیق سے ہمکنار فرمایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں، تو فرمایا، یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی ان کی موت واقع ہوگی۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان کو حکم دیا کہ آپ ربضہ میں چلے جائیں۔ چنانچہ یہ مقام ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھ کو غسل دے کر درخت کی شاخ میں، تم لوگ مجھے غسل دے دینا اور دیکھنا کہ کوئی مسلمان کچھ مل جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ وہ میرا جنازہ پڑھا دیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچے، ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس میں تھوڑا سا پانی منگوا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمہ زوردار پانی کی موٹی موٹی دھاروں سے جاری ہو گیا اور 30,000 کا لشکر تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکر کا کوئی پتہ نہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ آپ علیہ السلام 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دل میں اس قدر ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ جرأت نہ کر سکے اور اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ آپ علیہ السلام نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال کفار کے دلوں میں اس کی وجہ سے زبردست اسلام کا رعب بیٹھا۔ پھر آپ علیہ السلام بغیر جنگ کے مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اس موقع پر یہاں چند جربا اور ازرح کے عیسائیوں نے خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 120 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے بادشاہ عقیدر ابن عبد الملک کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، تم اس کے پاس پہنچو تو اس کو قتل مت کرنا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو اس کے بھائی حسان سمیت شکار کرتے ہوئے انہیں پایا۔ حسان نے چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ شروع کر دی، اس لیے وہ تو قتل ہو گیا، مگر قیدر یا عقیدر کو آپ نے گرفتار کیا اور اس شرط پر پھر اسے چھوڑ دیا کہ وہ خود بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ آئے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور آپ علیہ السلام نے اس کو امان دے دی۔ اس غزوے میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے اکثر منافق تھے، مگر آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے مسجد نبوی میں تو ان منافقین نے قسمیں کھا کھا کے اپنے عذر بیان کرنا شروع کیے۔ آپ نے کسی کا مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن وہ 3 مخلص صحابی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا آپ علیہ السلام نے 50 دنوں تک بائیکاٹ فرمایا۔ پھر ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ قریب پہنچ کر احد پہاڑ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام مدینہ کی سرزمین میں تشریف لائے تو عورتیں، بچے، لونڈی، غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے۔ استقبالیہ اشعار پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدح میں قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بہت مشکل سفر سے واپسی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جن منافقین نے جھوٹے بہانے پیش کیے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اور قرآن مجید نے ان کے اس نفاق کو فاش کر دیا۔ اس غزوہ تبوک میں ایک صحابی حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کے علاوہ کوئی صحابی فوت یا شہید نہیں ہوا۔ حضرت ذوالبجادین کون تھے، ان کی وفات اور ان کے دفن کا منظر کیسے تھا، تو یہ ایک زبردست تاریخ اسلام کا واقعہ ہے۔ دراصل ذوالبجادین قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی زیر پرورش تھے۔ جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچے، اسلام کا چرچا سنا
ان کے دل میں بت پرستی کی نفرت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مگر ان کا چچا نہایت سخت کافر تھا، اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ مگر فتح مکہ کے بعد جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ میں بہت بے قرار ہوں اسلام کے قبول کرنے کے لیے۔ یہ سن کر ان کے چچا نے ان کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کمبل مانگا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھے کو تہبند اور آدھے کو چادر بنا کے اسی لباس میں ہجرت کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول فرمایا۔ آپ نے ان سے نام پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین یعنی 2 ٹاٹوں کمبلوں والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے، نہایت بلند آواز سے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ جنگ تبوک کے لیے یہ بھی روانہ ہوئے اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ۔ وہ تھوڑا سا کیکر کی چھال لائے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھی اور دعا فرمائی، اے اللہ میں نے ان کے خون کو کفار پہ حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا مقصد تو شہادت تھا۔ فرمایا جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو، اب اگر بخار سے بھی تمہاری موت ہوگی تو شہادت کی ہوگی۔ اللہ کی شان، تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو گئے اور اسی بخار میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دفن کا بڑا عجیب منظر تھا۔ حضرت بلال جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے۔ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو دست مبارک سے لحد میں سلایا، خود ہی قبر کی کچی اینٹوں سے بند فرمایا، دعا فرمائی اے اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، کاش ذوالبجادین کی جگہ پہ آج میری میت ہوتی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔